कैसे हैं दोस्तों, आप जिसको सुन रहे हैं इसका नाम है ज़ैन और ये आज बात करेगा अपनी ज़िंदगी के द मोस्ट पीसफुल एंड द मोस्ट स्टिल डेज़ ऑफ इट्स लाइफ, क्योंकि ये है यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर की शाख फैसलाबाद में। ये 16 सितंबर का यहाँ पर आया हुआ है और आज इसे 2 महीने 8 हफ्ते या फिर कह लो आधा सेमेस्टर हो चुका है। और इसने यहाँ पर क्या पाया, क्या देखा, क्या समझा, इसके बारे में ये बात करेगा। अच्छा, बात शुरू करते ही मैं आपको बताता चलूँ कि UET इज़ वन ऑफ द टॉप लीडिंग इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी इन पाकिस्तान। तो चॉइस ऑफ ECAT में अपीयर होते हैं और मैकाट्रॉनिक्स में दाखिला लेते हैं। मैकाट्रॉनिक्स सिर्फ एक डिग्री है जो UET करवाती है, इंजीनियरिंग के रिलेटेड है। इससे ज़्यादा आप कॉम्प्लेक्स ना करें इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। यहाँ की जो सबसे अच्छी चीज़ इनको लगती है वो है यहाँ की डिग्री और एकेडमिक सिस्टम। डिग्री क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि यहाँ की डिग्री से आप किसी भी फॉरेन कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं। एकेडमिक सिस्टम इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वो है OB बेस्ड, मतलब आउटकम बेस्ड लर्निंग। CLOs होते हैं, PLOs होते हैं। CLO PLOs मतलब कि इनका निचोड़ यही है कि एट द एंड आपको जो डिग्री मिलेगी वो ना सिर्फ ये बताएगी कि इन सब सब्जेक्ट्स में इसका CGPA कितना है, बल्कि ये भी बताएगी कि इसके अंदर स्किल्स क्या हैं, क्या इसकी क्वालिटीज़ हैं, इसमें कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, इसके अंदर नॉलेज कितना है, इसके अंदर कम्युनिकेशन कितना है, ये टीम को लीड कर सकता है नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें। इन 2 माह में इसने क्या किया है? इसने वीकली बेसिस पर 9 घंटे की लैब्स ली हैं, 3 घंटे की वर्कशॉप ली है, 12 घंटे की थ्योरी की क्लासेस ली हैं। कहने का मतलब है कि हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है और डिग्री में इंटर्नशिप लाजमी है। इंडस्ट्रियों के टूर करवाए जाते हैं और यहाँ के एलुमिनाई मतलब कि यहाँ से जो पढ़कर अभी इंडस्ट्रियों में काम कर रहे हैं वो आके अपना एक्सपीरियंस बताते हैं और वर्कशॉप देते हैं। तो एकेडमिक्स को इस तरह कंक्लूड करते हैं कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत अच्छी है। यहाँ की जो सारी की सारी फैकल्टी है PhDs हैं और 10-10, 12-12 सालों का उनके पास एक्सपीरियंस है। जो विजिटिंग टीचर हैं वो भी PhDs हैं और उनके पास भी 6, 7, 4, 5 सालों का एक्सपीरियंस है। अब रखते हैं पढ़ाई को एक तरफ और जो 2 माह गुजारे हैं यहाँ, ये किस तरह गुजारे और मोस्टली बच्चों की हॉबीज़ क्या होती हैं। ज़िंदगी का एक हिस्सा बच्चे यहाँ पर गुजारते हैं, तो बच्चों का दूसरों के साथ एटीट्यूड कैसे होता है, दूसरों का इनके साथ एटीट्यूड कैसे होता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि ये साहब हैं हॉस्टलाइज और इनके सिर्फ 2 कदम मतलब कि 2 मिनट वॉक पर है इनका डिपार्टमेंट। और जो हॉस्टलाइज नए स्टूडेंट होते हैं, जो इनका रोज़ आना जाना होता है, सफ़र, थकावट, ये वो शायद इनके साथ ना रिलेट कर पाएँ। लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हॉस्टलाइज हैं, क्योंकि सेम एज ही होती है, ख़ासकर बैचमेट में, और मेंटालिटी लेवल भी सेम होता है, तो वो रिलेट कर पाएंगे। ये साहब हैं स्लाइटली अबव एवरेज बच्चे, मतलब कि इन्होंने 4/4 CGPA तो नहीं लेना, लेकिन इन्होंने 3 से नीचे भी नहीं जाना। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है, कोई 10-12 एक बैच में के जो इससे ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं करता कोई भी। तो इन्होंने अपना जो कंस्ट्रक्टिव टाइम है, कंस्ट्रक्टिव टाइम मतलब उसमें वो वक्त शामिल नहीं है जिसमें इंसान सोता है, खाता पीता है और जो भी दूसरे किस्म के मामलात ज़रूरी हैं वो करता है, उस वक्त को साइड पे रखें। और जो कंस्ट्रक्टिव टाइम है जिसमें इंसान कुछ सीख सकता है और उसका माइंड इतने जोगा होता है कि वो उस वक्त में सीख सके, तो उस वक्त का इन्होंने अगर 4 हिस्से किए जाएं तो उसमें सिर्फ 1 हिस्सा दिया है स्टडीज़ को, और इनको लगता है कि ये 3.2 CGPA आराम से ले सकते हैं सिर्फ एक वो हिस्सा देकर। और इन साहब का ये भी ख्याल है कि अगर ये अपने कंस्ट्रक्टिव टाइम के 3 हिस्से करें और उनमें से 1 हिस्सा देंगे ना, मतलब स्टडी को, तो इनका 3.5 CGPA मेंटेन रह सकता है। तो इन्होंने जो बहुत ज़्यादा वक्त गुजारा है वो इन्होंने गुजारा है सोशल मीडिया पर, जो कि आजकल की जनरेशन की बीमारी भी है। तो इन्होंने स्क्रॉल करते हुए WhatsApp, TikTok या Instagram पर ही गुजारा है।
کیونکہ یونیورسٹی میں آتے ہیں تو گروپ وغیرہ بنتے ہیں تو اس میں بہت زیادہ وقت چلا جاتا ہے۔ ان کے خیال سے موسٹ آف دی اسٹوڈنٹ، خاص کر کے فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر یا تھرڈ ایئر کے جو اسٹوڈنٹ ہیں نا، زیادہ تر اپنا ٹائم گیمز یا سوشل میڈیا پر ہی جھونکتے ہیں، اور اگر اس سے نکل آئیں تو ظاہری بات ہے انسان ایک سوشل کریچر ہے، تو اس نے اس ماحول میں فٹ بھی ہونا ہے، اس کے لیے دوستیاں بھی کرنی ہیں، اور دوستیوں میں ہر قسم کی دوستیاں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر کچھ کو کھیلنے کا شوق ہوتا ہے، جیسے کہ میں ہوں، تو کھیلنے کو بھی وقت دینا ہے اور انٹرٹینمنٹ بھی کرنا ہے، کچھ یادیں بھی بنانی ہیں، اور کچھ آنے والوں کے لیے چھوڑ کے بھی جانا ہے، اور اس کے لیے سوسائٹیز بیسٹ ہیں، تو سوسائٹیز بھی جوائن کرنی ہے، سوسائٹیز کو آگے لے کے جانا ہے، اور یہ سارا کا سارا ظاہری بات ہے ایک اسٹوڈنٹ نے ہی کرنا ہے، تو اس میں بہت زیادہ وقت جائے گا۔ یہ جو کچھ چھوڑ کے جانا ہے نا، یہ فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کا کام نہیں ہے، یہ تو ان صاحب نے اپنے سینئرز کو دیکھا ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ سوسائٹیز کے لیے کرتے ہیں۔ ان صاحب کے مطابق ہاسٹلائز اسٹوڈنٹ کا زیادہ تر ٹائم جو ہے نا وہ ہینگ آؤٹس میں گزر جاتا ہے دوستوں کے ساتھ۔ ان صاحب کے مطابق ہونا یہ چاہیے کہ جو بھی سیمیسٹر پڑھ رہے ہیں آپ، اس میں جو سافٹ اسکل سکھائی جا رہی ہے آپ کو، اس کو پالش کیا جائے اس ٹائم میں، تاکہ وہ اسکل کے اوپر آپ کی گرپ بن جائے اور آپ کل کو ایک بہتر انجینئر بن سکیں۔ اور یہ ان صاحب کا ابھی خیال ہی ہے، اور انہوں نے بھی اس پر کچھ کام نہیں کیا ہے، اور جتنے بھی ایونٹ کروانے ہیں وہ ٹوٹلی اپ ٹو ہوتا ہے کہ سوسائٹیز پر، اور سوسائٹیز کون لیڈ کرتے ہیں؟ اسٹوڈنٹس۔ تو جتنے بھی ایونٹ ہونے ہیں یونیورسٹی میں جس میں آپ نے پارٹیسپیٹ کرنا ہے، جانا ہے، یا جو بھی کرنا ہے، آپ نے انٹرٹین کرنا ہے، خود کو یادیں بنانی ہیں، وہ سارا کا سارا ایٹ دی اینڈ اسٹوڈنٹ نے خود کرنا ہے۔ اور یہ ایک اچھی چیز بھی ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ خود کسٹمائز کرتا ہے کہ اس نے کیسے انجوائے کرنا ہے۔ تو کیونکہ اسٹوڈنٹ خود کسٹمائز کرتے ہیں تو موسٹ آف دی ایونٹ جو ہے نا وہ انٹرٹینمنٹ ریلیٹڈ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ صاحب گھر کے ماحول سے سیدھا ہاسٹل آئے ہیں، اور انہوں نے ہاسٹل پہلے ایکسپیرینس بھی نہیں کیا کہ یہاں ہر چیز خود کرنی پڑتی ہے، اور اوپر سے ان کو یہاں کے سسٹم اور آب و ہوا سے بہت زیادہ کمپلینس بھی ہیں کہ گارڈ کو ایسے کرنا چاہیے، کھانا ایسے ہونا چاہیے، رہن سہن ایسے ہونا چاہیے، کپڑے ایسے دھونے چاہیے، اور بھی بہت سارے معاملات، لیکن آہستہ آہستہ یہ سیٹل ہو رہے ہیں۔ ان صاحب نے آغاز میں کہا تھا دا موسٹ پیسفل پارٹ آف لائف، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو انسان گھر میں ہوتا ہے تو ایک ماحول اور معاشرہ اور وہ ساری چنتائیں جسے ہم ظاہری بات ہے دماغ میں ہی ہوتی ہیں، تو ان سب سے انسان یہاں پر آ کے آزاد ہوتا ہے۔ جو ایک اسٹوڈنٹ مطلب کرنا چاہتا ہے، جو اس کا پیشن ہوتا ہے، اور اس کو وہ وقت ڈیڈیکیٹ نہیں کر پاتا گھر کے ماحول میں، یہاں پر اس کے پاس اگرچہ بہت زیادہ وقت ہوتا ہے اور وہ بہت کم اپنے اس پیشن کو ڈیڈیکیٹ کر پاتا ہے، لیکن ہوتا تو ہے نا وقت، تو اس لحاظ سے ہر ٹینشن چنتاؤں کے لحاظ سے بہت پیسفل جگہ ہے۔ اور ان صاحب کے لیے پیسفل خاص کر اس لیے ہے کیونکہ یہ ہاسٹل میں زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے نا ویکنڈ پہ گھر جاتے ہیں ملنے وغیرہ، تو انہوں نے نا کافی ویکنڈ یہاں پر ہی گزارے ہیں۔ ویکنڈ پہ اسٹوڈنٹس اور کم ہوتے ہیں اور کلاسز بھی نہیں لینی ہوتی، تو کافی زیادہ وقت بچ جاتا ہے، تو انسان اپنے کچھ بھی پیشن ہے یا کوئی بھی اسکل ہے یا کچھ بھی کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کافی زیادہ وقت ہوتا ہے۔ سو اس لحاظ سے ان صاحب کے لیے زندگی اور زیادہ پیسفل ہو جاتی ہے۔ کیمپس کی بات کی جائے تو یہ مین سٹی فیصل آباد سے تھوڑا ہٹ کے ہے، اور یہاں پہ جو نزدیک سٹاپ ہے وہ کھریاں والا ہے، تو اسٹوڈنٹس کو اگر کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے ضرورت کی تو وہ وہاں پر ہی جا کر لانی پڑتی ہے۔ ہفتے میں ایک دن شام کو اسٹوڈنٹس کا ایک روٹ بھی جاتا ہے مین سٹی فیصل آباد میں ریکریشن کے لیے۔ اور بات کریں تو کیمپس کا انفراسٹرکچر بھی گڈ ہے، اور سہولیات بھی اوکے ہیں، پلے گراؤنڈ ہے، کینٹین ہے، تو سب اوکے ہے۔ چاہے ہاسٹل کی بات کریں یا پھر ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، سہولیات اور انفراسٹرکچر کے لحاظ سے اس سے بہتر اور لگژری ہاسٹل لائف یا یونیورسٹی لائف ہو سکتی ہے اور ایگزسٹ کرتی ہوں گی، لیکن ایک مڈل کلاس اسٹوڈنٹ کے لیے جو کہ یہ صاحب ہیں، تو
تو ان کے لیے کافی حد تک آئیڈیل لائف ہو جاتی ہے۔ میرے خیال سے جس نے اس قسم کی ہاسٹل لائف نہیں جی اس نے زندگی میں کافی کچھ مس کر دیا ہے۔ سو ہم منتظر ہیں آپ کے، آپ یہاں پر آئیں، اس کمیونٹی کا حصہ بنیں اور خدا اس طرح کے اداروں کو قائم رکھے، ان کو ترقی دے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ یہ ہاسٹل یا ڈپارٹمنٹس، ان کی چھتیں، ان کے پلرز، ان کے کمرے، ان کے دروازے، ان کی کھڑکیاں اگر بات کر سکتی ہوتی تو یہ مجھے بہت ساری کہانیاں سناتی۔ ہاں شاید آپ سمجھ چکے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔